السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. وعلیکم السلام. چھٹا پارہ ہے سورۃ مائدہ، اس کی آیت نمبر ہے 5. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أحل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. 5 نمبر ہے. اذا آتيتموهن اجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فی الآخرة من الخاسرین. اللہ سبحانہ وتعالی نے پچھلی آیات میں جو حلال اور حرام کے حوالے سے تذکرہ کیا، شکار کے بارے میں بھی احکامات دیے. اسی ضمن میں فرمایا الیوم، آج کے دن، اس معرفہ پراپر نون، احل، حلال کر دیے گئے، لکم، تمہارے لیے، الطیبات، پاکیزہ چیزیں. تم نے دیکھنا کیا ہے؟ حلالن طیبہ، کہ اس چیز کو شریعت نے حرام قرار نہ دیا ہو. اور دوسرے نمبر پر یہ کہ طیب ذریعے سے، پاکیزہ ذریعے سے آئی ہو. بدکاری کی کمائی چاہے رضامندی سے بھی ہو تب بھی حرام ہے، چونکہ شریعت نے اس کو حرام کیا. منشیات کی کمائی، جوئے کی کمائی، یعنی شریعت نے چونکہ حرام قرار دیا، سود کو حرام قرار دیا، اب چاہے آپس کی رضامندی سے ہی کیوں نہ ہو وہ پھر بھی حرام ہے. تو شریعت نے اس کو حرام نہ کیا ہو اور پاکیزہ ذریعے سے وہ چیز حاصل ہوئی ہو. تو طیب، سڑی بھوسی گلی سڑی نہ ہو، بدبودار نہ ہو. یہ احکام دینے کے بعد فرمایا وطعام، اور کھانا، الذین، ان لوگوں کا، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، حل لکم، تمہارے لیے حلال ہے. کتاب کن کو دی گئی؟ یہود اور نصارہ کو. موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ تورات. داؤد علیہ السلام پر زبور، اور انجیل نازل ہوئی عیسیٰ علیہ السلام پر. یہودیوں نے اکبر تورات سنبھالنے کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ تورات میں انہوں نے گڑبڑ بھی کی ہے. اچھا، زبور کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے، لیکن اس کے اندر بھی اکبر شریعت کے احکامات نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے کلمات ہیں. انجیل ایک اتری تھی، لیکن 4 انجیلیں اس وقت دنیا میں موجود ہیں. انجیل متی، مرقس، لوکا، یوحنا، یہ 4 انجیلیں موجود ہیں.
تو جن پر کتاب اتاری گئی ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، یعنی ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، وہ اگر تمہیں کھانا کھلاتے ہیں، وطعامکم، اور تمہارا کھانا حل لہم، ان کے لیے حلال ہے، تم ان کو دعوت کر سکتے ہو، کھلائیں گے پلائیں گے تو کوئی دین طرف آئیں گے، دعوت دیں گے آپ اس کو، اور ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، تم بھی کھا سکتے ہو، لیکن دیکھنا وہی ہے، طیب ہے۔ اگر ہو غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز، عیسیٰ علیہ السلام کی منت منوتی ہے، کرسمس کا تہوار ہے، ایسٹر کا ہے، بلیک فرائیڈے کا ہے، تو ان کے مخصوص تہواروں پر جو نظر نیاز دی جاتی ہے وہ نہیں لیں۔ اسی طرح سے خنزیر ہے، خنزیر کا گوشت اگر پڑا ہے ان کی دعوت میں، اور اسی طرح سے اگر اللہ اکبر کون سی چیز ہے ان کے پاس شراب پڑی ہے تو وہ بھی حلال نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسی دعوت جس میں تمہیں بلایا گیا ہو، لیکن اس دعوت کے اندر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس دعوت کے اندر کیا ہو، اس دعوت کے اندر فرمایا کہ اگر اس میں کیا ہے شراب رکھی ہوئی ہے تو تم وہ دعوت قبول ہی نہ کرو اگر اللہ اور قیامت کے دن پر تمہارا ایمان ہے، اس مجلس میں جانا ہی نہیں ہے، شراب کھانا خراب، تو اس لیے ایسی مجلس بھی اٹینڈ کرنا جائز نہیں۔ اس کا مطلب ہے جہاں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی ہے وہاں پر جانا نہیں، جائز نہیں ہے۔ اچھا 5 نمبر ہے سورہ نساء 6 پارہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو یہ بتا دیا اللہ اکبر کہ طیب ہو، پاکیزہ، دوسرے نمبر پر یہ بھی ہے کہ یہود ذبح کے معاملے میں بڑی احتیاط کرتے ہیں جانور ذبح کرنے کے لیے، تو اگر وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں تو وہ ذبیحہ تم کھا سکتے ہیں۔ اچھا دوسرے نمبر پر عیسائی ہیں جو آج کل کرسچن کہلاتے ہیں، عیسائی کہلانے کی بجائے مسیحی کہلانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ عیسائیوں کے بارے میں کہ یہ اہل کتاب ہیں یا نہیں، قرآن مجید فرقان حمید نے باوجود اس کے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، 3 خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح بھی کہتے ہیں، قرآن نے سارے ان کے عقیدے بیان کیے، اس کے باوجود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ ان کا کھانا تمہارے لیے حلال، شرط یہ کہ طیب ہو۔ جس کو طیب نہیں ہے، ایک مسلمان دعوت کرتا ہے، حلال ہوگی؟ تو اصل چیز طیب کو دیکھیں۔ عیسائی جو ہے وہ بھی اگر اللہ اکبر تکبیر پڑھتے ہیں۔ اچھا سنیں، اب یہ ہے کہ اس وقت جو کرسچن ہیں وہ نام تو عیسائیت کا لیتے ہیں، لیکن ان میں زیادہ تر کمیونسٹ، دہریے، بے دین، جی بلکہ آج کے مسیح انہوں نے تو شریعت کو لعنت قرار دیا ہے، تو اب اس زمن میں اکبر پرہیز کرنی چاہیے ان کے کھانے سے جب وہ شریعت کو مانتے ہی نہیں۔ خود سینٹ پال پولس کا اللہ اکبر خط ہے گلتیوں کے نام، اس کا 3 باب اور 13واں فقرہ کہ وہ مسیح جو نعوذ باللہ ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے صلیب پر چڑھ کے ہمیں شریعت کی لعنت سے چھٹکارا دلوا دیا۔ تو جب وہ شریعت کو لعنت قرار دیتے ہیں تو کتاب کون سی مانتے ہیں؟ اور یہ بھی بتا دوں پوری دنیا میں کوئی کرسچن ایسا نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نام کی کتاب کے نزول کا اقرار کرتا ہو۔ وہ کہتے ہیں وہ تو خود خدا تھے، خدا پر کون کلام نازل کرے؟ پھر جو انجیلیں رکھی انہوں نے پھر یہ کیا، وہ کہتے ہیں ایز اے لائف ہسٹری کہ مسیح علیہ السلام فلاں جگہ گئے، یسوع مسیح فلاں جگہ گئے، یہ فلاں جگہ گئے تو وہ وہاں پر انہوں نے یہ معجزہ دکھایا، وہاں پر یہ واعظ دیا، وہاں یہ نصیحت کی، وہاں یہ کام کیا۔ تو وہ جس طرح سیرت کی کتاب ہوتی ہے تو لائف ہسٹری انہوں نے اکٹھی کی ہے۔ تو جب وہ اللہ تعالی کی کتاب کا نزول مانتے ہی نہیں تو اہل کتاب کیسے ہوں گے؟ پھر ان کا ذبیحہ کیسے حلال ہوگا؟ ایک دوسری بات، ان کے اندر ذبح والا معاملہ ہے ہی نہیں، جھٹکا دیتے ہیں مشین کے ذریعے سے، وعلیکم السلام، یا پھر ڈرل سے سوراخ کرتے ہیں، وہ بھی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوں گی،
ہاں جی جانور کے سر میں ڈرل سے سوراخ کر دیا وہ مر گیا ختم, یا ہاں جی جکڑ بندی کر دی جھٹکا دیا اس مشین نے اور گردن ٹوٹ گئی ختم, ہاں جی یا اسی طرح سے اگر کوئی کٹر ہے تو پوری گردن اتار دی اس کی, ٹھیک ہے جی, خون نکلنے نہیں دیا پورا صحیح طرح, تو یا کرنٹ لگا کر جانور کو مارا یا گرم پانی میں ڈبو کر اس کو مارا, وعلیکم السلام. تو جب ان کا یہ تو اب وہ کیا ہے, وہ تو مردار ہو گیا. تو اس لیے ایسے ممالک میں یا ان کے ساتھ وہاں پر میں نے ایک دوست سے پوچھا جو دوسرے ملکوں کے وزٹ کرتے تھے, ان کی محکمانہ ڈیوٹی ایسی تھی جس کی وجہ سے انہیں کئی ملک, میں نے پوچھا کہ آپ پھر وہاں پر جاتے ہیں تو حلال کھانے کیسے تلاش کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, دنیا میں جہاں بھی چلے جاؤ جس ملک چلے جاؤ آپ کہیں مچھلی دو, مچھلی مردہ بھی حلال ہے, باقی گوشت نہیں, نہ مرغی نہ بکرا نہ گائے کچھ بھی نہیں. کیوں؟ کوئی پتہ نہیں کس طرح انہوں نے کیا. علیکم السلام. لیکن تم نے کیا کرنا ہے, اللہ تم نے ان کو اللہ اکبر السلام ورحمۃ اللہ, تم نے کیا کرنا ہے, مچھلی کھاؤ, مچھلی چاول, مچھلی کے ساتھ سبزی, مچھلی کہہ دو جی ویجیٹیرین ہیں ہم تو سبزیاں کھانے والے ہیں, دال کھاؤ سبزی کھاؤ, ہاں جی, لیکن گوشت سے پرہیز کرنی ہے, ہاں جی, کیونکہ ذبیحہ یہ چیک کرنا ہے تم نے کہ ذبیحہ اللہ اکبر, ہاں کیونکہ وہ آج کل اسی طرح ہی کرتے ہیں. ہاں جی ہاں جی, بلکہ سکھوں میں تو یہ ہے کہ وہ جانور کو لاٹھیاں مار مار کے مارتے ہیں, یا گنڈاسا چلا پوری گردن اتار دی اس کی, وہ اس طرح کرتے ہیں. لہذا اس چیز سے پرہیز رکھنا چاہیے. گوشت خاص طور پر ہوٹلیں کرتے ہیں, جاتے ہیں ایسے ملکوں میں یا ایسے, تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ایک دوسرا ان کے برتن, صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان اہل کتاب کے علاقوں سے گزرتے ہیں اور وہاں پر کھانے پینے کے برتن ہم ان کے برتنوں کے سوا نہیں پاتے, پھر کیا کریں؟ فرمایا ان کے برتنوں میں کھانے پینے سے پرہیز کرو, چونکہ ان میں پاکی پلی, فرض غسل ان میں ہے ہی نہیں, غسل جنابت نہیں کرتے. ویسے اپنے طور پر بے شک نہائے جو مرضی کریں, لیکن جب غسل جنابت نہیں کیا تو پلیدگی جاتی نہیں, استنجا ان میں ہے نہیں. تو جب وہ پاکی پلیتے, میں نے ایک دھوبی سے پوچھا جن کے پاس ارد گرد ان کے علاقہ تھا, کرسچن آتے تھے, کہتے جی ہم ان کے کپڑوں کو جتنا دھوتے ہیں بدبو جاتی نہیں ہے. بدبو جاتی ہے کلمہ پڑھنے سے, کلمہ وہ پڑھتے نہیں. تو اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد یہ ہے اللہ اکبر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر مجبوری ہو, یعنی اور کوئی برتن تمہیں نہیں ملتا وہاں پر, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم کیا کرو, ان برتنوں کو اچھی طرح دھو لو. اگر ان کا برتن استعمال کرنا ہوگا, جس ہوٹل میں جائیں تو برتن کو اچھی طرح دھو لیں, اس کے بعد اس کو استعمال کر لیں. لیکن یہ کب ہے, جب اور کوئی برتن نہیں ہے. جی اگر وہ برتن ہے تو پھر ان کے برتنوں سے پرہیز کی جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا, 5 نمبر آیت سنیں سا, اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا الیوم, آج کے دن, احل, حلال کر دیے گئے, لکم الطیبات, تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں, وطعام, اور کھانا, الذین, ان لوگوں کا, اوتوا الکتاب, جنہوں کو کتاب دی گئی, حل لکم, تمہارے لیے حلال ہے, وطعامکم, اور تمہارا کھانا, حل لہم, ان کے لیے حلال ہے. یہود کی ایک عورت نے خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی, بکری کا گوشت اور اس کے اندر زہر ملایا اس نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا, آپ کے ساتھ صحابی تھے, وہ موقع پر شہید ہو گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بچایا. سوال یہ ہے کہ یہود کا ذبیحہ کھایا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کھایا تو زہر کا اثر ہوا, کھایا تو وہ صحابی شہید ہوا, حلال ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہودی ذبح کے معاملے میں کرسچنوں کی نسبت زیادہ احتیاط کرتے ہیں. جی یہودی زیادہ احتیاط کرتے ہیں. یہ تو اسلام دشمنی میں یہودی عیسائیوں کو استعمال کر کے مسلمان کے خلاف لڑ رہے ہیں, لیکن شریعت ان کی بہت سارے احکامات ملتے ہیں کن کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ. کیونکہ ابراہیم صاحب کا نام لیتے ہیں, ختنہ ان میں ہے, کیتھولک عیسائیوں میں ختنہ نہیں ہے. اچھا, ان میں طلاق ہے, کرسچنوں کے اندر طلاق نہیں ہے, کیتھولک والوں میں.
پروٹیسٹنٹ والوں نے طلاق کا حق پھر اتنا لیا ہے کہ عورت کو بھی طلاق کا حق دے دیا کہ وہ بھی دے سکتے ہیں، یعنی وہ ادھر گئے تو وہ ادھر آ گئے. تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا کھانا تمہارے لیے، تمہارا ان کے لیے. مثلا آپ کسی کرسچن کے پاس یا اس طرح اہل کتاب کے پاس، یہودی عیسائی کے پاس گئے ہیں، اب وہ آپ کو بازار سے کوئی کھانا لا کر دیتا ہے، کوئی چیز لا کے، تو آپ کھا سکتے ہیں، آپ اس کو بھی کھلا سکتے ہیں. یہ نہیں کہ جو کافر ہے جی میں اس کو کیوں کھلاؤں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اگر وہ صاف ستھرا طیب چیز، شرط یہی ہے طیب چیز ہو جس کو اسلام میں حرام قرار نہ دیا گیا ہو. اگر غیر اللہ کی چیز یا حرام چیز، خنزیر یا شراب وغیرہ ہے، تو پھر اس مجلس کو کی دعوت قبول ہی نہیں کرنی. اس کے بعد یعنی یہود اہل کتاب کے ساتھ یہ دو بینیفٹ دیے گئے، ایک تو کھانے کا، دوسرا والمحصنات، اور بیوی بنانا، یعنی پاک دامن عورتیں، من المؤمناتی، مومنوں کی، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے. مومنوں کی پاک دامن عورتیں جو ہیں ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز ہے. شرط آگے آ رہی ہے، اس کی شرط کیا ہے. لیکن کوئی عورت دوسرے کے نکاح میں ہے تو اس سے نکاح نہیں ہے جب تک وہ طلاق نہ دے دے یا وہ فوت ہو گیا، اس کی عدت کے بعد اب اس کے نکاح میں آ سکتی ہے. لیکن مومنوں کی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کسی سے نکاح کرتا ہے تو 4 وجہ میں سے ایک وجہ ہوتی ہے، یا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، یا مال و دولت کی وجہ سے، یا اونچے خاندان کی وجہ سے، یا اس کے دین کی وجہ سے. تم دین والے کو ترجیح دو، کیونکہ دین ہوگا تو ساس سسر کے حق حقوق بھی پہچانیں گے، خاوند کی خدمت بھی کرے گی، اور اولاد اور نسل کی آبیاری بھی، تربیت بھی صحیح طرح کرے گی. تو دیندار کو ترجیح. یعنی دین کے ساتھ اگر حسن، اونچا خاندان، مال و دولت ہے ٹھیک ہے، لیکن ترجیح کس کو دینی چاہیے؟ دین کو دینی. اس کے بعد ایک اور بینیفٹ جو اہل کتاب کے حوالے سے فرمایا والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں، من الذین، ان لوگوں کی، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، جو پاک دامن عورتیں ہوں اہل کتاب کی، ان سے بھی نکاح کرنا جائز ہے. دیکھیں اگر تو وہ ہو گئی ہے مسلمان تو پھر تو اہل کتاب رہی نہیں، یہودی نہیں صحیح. اچھا، لیکن اگر وہ کیا ہو گئی ہے، اپنے ایمان پر ہے، عیسائی ہی ہے، یہودی ہی ہے، ٹھیک ہے جی، تو اب ہے وہ شریف لڑکی، ہے پاک دامن. یہ شرط لگائی گئی ہے کہ تمہارا مقصد بیوی بنا کر رکھنا ہو، عیاشی مقصد نہ ہو، اور اس کے خفیہ معاشقے بھی پیچھے نہ ہو. تو ایسی پاک دامن عورت سے بھی نکاح کی اجازت ہے، حکم نہیں ہے. پسند کس کو کیا ہے؟ دیندار کو پسند کیا گیا ہے. لیکن اس پھر حکم، اس اجازت کے پھر فائدہ کیا ہوا؟ جی فائدہ یہ ہے کہ ایک شخص غیر مسلم ملک کے اندر رہتا ہے، وہاں پر کوئی مسلمان لڑکی کا رشتہ نہیں ہے، مسلمان تھوڑے ہیں تعداد. اب یا تو وہ ہے وہ زنا والے ماحول میں رہ کر اسی ماحول میں ڈھل جائے، یا یہ ہے کہ دیکھتا ہے کوئی یہودی یا عیسائی لڑکی پاک دامن شریف ہے، اپنے عقیدے پر ہے، اب وہ اس کے ساتھ نکاح کرتا ہے، اس کو بیوی بنا کر گھر میں رکھتا ہے، تو اجازت دی ہے اس کی نسبت، زنا کی نسبت اس سے نکاح کر لو، یہ اجازت دی ہے، حکم نہیں ہے. حکم ہے کوشش کرو دیندار رشتہ، جو مسلمان ہو، توحید و سنت والا، وہ رشتہ مل جائے. تو یہ اجازت دی ہے، حکم نہیں ہے. اب یہاں پر آگے بات یہ کہ اس کی شرطیں لگائی گئی ہیں نکاح کی، چاہے مومنہ عورت ہو چاہے اہل کتاب کی عورت ہو. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے اذا، جب آتیتموہن، تم دے دو ان کو، اجورہن، ان کا حق کے مہر. نکاح کی شرط کیا ہے؟ حق کے مہر. حق کے مہر ان کو دو. پھر محصنات کا لفظ واضح کرتا ہے کہ بیوی بنا کر رکھنا مقصد ہو. کیا جی؟ آگے آ گیا محسنین، بیوی بنا کر رکھنا مقصد ہو، عیاشی مقصد نہیں ہے. شادی ہوتی ہے گھر خانہ آبادی کے لیے، گھر آباد کرنے کے لیے، عیاشی کے لیے نہیں. ایک شخص کیا کرتا ہے، ایک لڑکی سے نکاح کر لیا، ہفتے بعد، مہینے بعد اس کو نکالا، پھر دوسری لے آیا، پھر مہینے 2 مہینے کا اس کو نکالا، پھر تیسری لے آیا. ایک ٹائم میں 4 رکھی ہیں تو پھر ایک جو پرانی ہو گئی اس کو نکال دیا، پھر ایک اور نہیں لے آیا. اس طرح یہ عیاشی ہے، بیوی بنا کر رکھنا مقصد نہیں ہے.
اور کتنے لوگوں نے حرم بھر رکھے ہیں اسی انداز کے ساتھ. یہ دل سے اتر گئی، اس کو نکالو اور نئی لے آؤ، پھر اس کو نکالو پھر نئی لے آؤ، یعنی استعمال کر کے پھر اس کا پرسان حال ہی کوئی نہیں، پوچھنا ہی کوئی نہیں، جو پہلے دے دیا دے دیا. یہ عیاشی ہے، بیوی بنا کر رکھنا مقصد نہیں ہے. حالانکہ نکاح ہوا ہے، گواہ بھی ہیں، حق کے مہر بھی ہے، ولیمہ بھی ہوا ہے، لیکن نیت بیوی بنا کر رکھنا مقصد. حلالہ کا نکاح کیا، لڑکی کو پتا ہے میں گھنٹے 2 گھنٹے یا 1 دن 2 دن کے لیے اس کی بیوی بن رہی ہوں، لڑکے کو بھی پتا ہے کہ 1 دن یا 2 دن کے لیے میں اس کو بیوی بنا رہی ہوں، گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے بیوی بنا کر رکھنا مقصد ہے. یہ حلالہ زنا ہے، نکاح نہیں ہے. تو جب وہ ہے زنا، عارضی نکاح ہے نا، عارضی نکاح ہے اسلام میں، متع بھی عارضی نکاح ہے. جی وہ آپس کے اندر گواہوں کے بغیر آپس کے اندر جی کیا کرتے ہیں، وہ حق کے مہر دے کر وہ کیا کہتے ہیں اتنے ٹائم کے لیے میں تیرے ساتھ نکاح کرتا ہوں. تو وہ کیا ہے، وہ بھی زنا ہے کیونکہ وہ عارضی ہے. قرآن شرط لگا رہا ہے محسنین، سورہ نساء میں بھی کہا اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ اکبر 5ویں پارے کے شروع کے اندر بھی یہ بات کہی تھی. تو یہ شرط ہے کیا، بیوی بنا کر رکھنا مقصد ہو، غیر مصافحین، عیاشی مقصد نہ ہو. جی کہ بھائی ادھر بیویاں بدلتے رہیں یہ عیاشی ہے. ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی خفیہ معاشقہ ہو، چھپا ہے. زنا کی 2 بڑی بڑی قسمیں ہیں. ایک تو ہے یہ ہے کہ بدکار عورتیں کھلے عام پھر رہی ہیں، سیکس ورکر ہیں، یعنی کوئی بھی ان کو ہائر کرے. اور عرب کے اندر یہ تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کتاب المناسک کے اندر کتاب النکاح کے اندر باب باندھا ہے کہ ایسی عورتیں جو بدکار ہوتی تھیں اپنے کوٹھے کے اوپر کالا جھنڈا لگا کر رکھتی تھیں. دنیا کو پتا ہوتا تھا کہ یہاں پر ہمارا منہ کالا ہونے کا مقصد حل ہو سکتا ہے، یہ نشانی ہوتی. آج بھی یہی ہے، جس گھر کے اوپر کالا جھنڈا لگا ہوا ہے کیونکہ وہ متے کو سپورٹ کرتے ہیں، جی متے کو مانتے ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ یہاں متے کے لیے عورت موجود ہے، کوئی بھی آنا چاہے تو آ سکتا ہے. یہ کالا جھنڈا اس بات کی نشانی ہے کہ یہ زنا کا اڈا ہے. اس کے بعد یہ ہے چوکوں چوراہوں پر گھومتی پھرتی، ایک تو یہ کھلم کھلا بدکار عورتیں، کسبی کہیں ان کو جو بھی کہیں اکبر، وہ موجود ہے. دوسری ہوتی تھی کہ کھلم کھلا تو نہیں ہے، نکاح ایک سے کیا ہے لیکن خفیہ معاشقے کئی چل رہے ہیں اس کے، تو یہ بھی منع ہے، یہ بھی حرام ہے کہ اگر وہ عورت جو اہل کتاب سے آئی ہے تمہاری بیوی بنی ہے، بیوی بن کر رہے، چاہے اپنے عقیدے پر رہے، اب وہ کھانا پکائے گی نا تو اس کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہوگا جو طیب ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر کیا، دوسرے نمبر پر یہ اللہ اکبر کہ اللہ اکبر وہ عورت اللہ اکبر پچھلے خفیہ معاشقے نہ چل رہے ہوں، اگر وہ کلبوں میں ناچنے والی ہے، پردہ ہی نہیں کرتی، عیاش عورت ہے، تو تم نے بھی گوری چمڑی دیکھ کر اپنا دل دے دیا اس کو، معاشقہ کر لیا اس سے، تو یہ بیوی بنا کر رکھنا مقصد نہیں. تو یہ شرطیں لگی ہیں، ہر نکاح میں یہ شرط ہے، بیوی بنا کر رکھنا مقصد ہو، محسنین غیر مصافین، عیاشی مقصد نہ ہو، ولا متخذی اخدان، اور وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا مقصد کیا، خفیہ معاشقہ بھی نہ ہو. اللہ اکبر، یہ شرط بتائی. اچھا اب وہ عورت آ گئی، فرمایا یہ یاد رکھو وَمَن یکفر، جس نے بھی کفر کیا بالایمان، ایمان کے بدلے ایمان کو چھوڑ دیا اور پھر کفر اختیار کر دیا. اب بیوی کے اثرات آ گئے اس کے اوپر، یہودیت کے یا عیسائیت کے. پہلی بات تو یہ کہ یہودی مسلمانوں کو رشتہ دیتے ہی نہیں، یہ یاد رکھیں. یہود کے مذہب میں بھی نکاح مسلمان سے جائز نہیں، غیر اسرائیلی سے جائز ہے ہی نہیں. ہندوؤں میں تو اپنی ذات کے علاوہ دوسری ذات میں دینا بھی جائز نہیں. عیسائیوں میں بھی یہ ہے اللہ اکبر کہ بچوں کی روٹی کتوں کے آگے نہیں ڈالتے، وہ بھی اس حق میں نہیں ہے کہ کسی غیر عیسائی کے ساتھ نکاح کیا جائے.
فقہ جعفریہ کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ ناسبی کے ساتھ کسی شیعہ عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ بریلی مسلک کے اندر بھی اعلیٰ حضرت عمر رضا خان بریلوی کے وہابی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی، یہ حرام کرواؤ گے اگر تم جاؤ گے تو زنا ہوگا، ان کے بھی لکھا ہے۔ اب وہ اتنے اسٹرکٹ ہیں اس معاملے میں، ہم کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں رشتہ۔ اب یہ بات بتا دوں، یہ شیعہ دے گا رشتہ، یہودی دے گا رشتہ، عیسائی دے گا رشتہ، لیکن کس کو دے گا؟ ایسے مسلمان کو جو عہدے والا ہو، کھاتا پیتا ہو، پڑھا لکھا ہو، یہ بہت سارے کیس ہیں، اور اس کے بعد یا کچھ سیاست کس میں، عمران خان کو انہوں نے دی نہیں لڑکی، جمامہ دی ہے نا انہوں نے، ٹھیک ہے نا۔ مقصد یہ ہے کہ اس لڑکی کے ذریعے سے وہ پورا ہولڈ کرنا چاہتے ہیں پورے ملک پر۔ ہاں جی، لڑکی بڑی حسین ہے، ہاں وہ ایک ہاں ہاں وہ لڑکی عیسائیوں نے اوپر، ہاں جی، ایسوں کو دیں گے جس اثر رسوخ والا ہو، اس کے ذریعے سے وہ اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، وہ اس سے ہمدردی نہیں ہوتی ان کی۔ اور دیکھ لیں وہ بڑے بڑے ایم این اے، ایم پی اے، منسٹر، ان کو، اور اسی طرح سے فوج کے اندر کوئی عہدے دار ہیں ان کو ایک آدھ گوری میم تو ضرور دیں گے نا ان کو، اور نام کیا ہوگا؟ ہوم سیکرٹری ہے۔ تو اس کے ذریعے سے کیا کریں گے؟ وہ اپنا یا جاسوسی کا کام لیں گے اس سے، یا شراب پلوا کے اس سے راز اگلوائیں گے، کیونکہ شراب کے نشے میں انسان ہوش میں نہیں رہتا، اور یہ ان کا بڑا بہترین آسان انہوں نے طریقہ ڈھونڈا ہوا ہے کہ نشہ لگاؤ، شباب اور شراب، اس کے ذریعے سے کیا کرو؟ اسے راز لے لو۔ تو یہ تب دیں گے، ویسے نہیں دیں گے۔ اہل تشیع بھی ایسے، اللہ اکبر، وہ بھی اسی طرح سے کھاتا پیتا، وہ اللہ اکبر ایک جو ہوگا پڑھا لکھا اونچے خاندان والا، اس کو دے دیں گے، اور یہ بھی ظاہر کر دیں۔ یہ بھی کیس ہوا ہے، میرے سامنے آیا تھا، تو انہوں نے کہا جی لڑکی سنی ہو گئی ہے، شادی ہو گئی، شادی کے بعد بچہ پیدا، جیسے ہی بچہ پیدا ہوا انہوں نے کہا ہم نے تو مذاق کیا تھا، اب اپنا مولوی لے آؤ، ہمارا بھی عالم آتا ہے، بات کرواؤ۔ میں گیا، مولا منیر ارشد حافظ اللہ تعالیٰ، وہ گئے، ایک دو اور ساتھی تھے، ہم پھر گئے ان کے گھر کے اندر، اللہ اکبر، جا کر وہاں پر ان سے بات چیت کی، 2.5 گھنٹے گفتگو ہوئی ان سے، 5 زبانیں جاننے والا تھا، کاظم علی شہیدی، اور اس کے بعد وہ جو ایران سے قم سے پڑھ کر آیا تھا، 5 زبانیں جانتا تھا، عربی، فارسی، اردو، اسی طرح سے اکبر انگریزی، وہ 5 زبانیں جانتا تھا، اور ایک علی پور کے مدرسے کا محترم تھا۔ 2.5 گھنٹے گفتگو ہوئی۔ پھر ان کے ساتھ گفتگو کا طریقہ ہوتا ہے، اب کس بنیاد کے اوپر گفتگو کریں گے؟ قرآن پر، حدیث پر، اب انہوں نے کہا جی قرآن پر، تو میں نے کہا جی قرآن جو اصلی ہے آپ وہ لے آئیں، کیونکہ یہ قرآن، اس پر تو آپ کا ایمان نہیں ہے، یہ تو آپ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا لکھا ہوا ہے۔ قرآن سر کے اوپر رکھ کر ناصر صاحب وہ کہنے لگا، وہ 5 زبانیں جاننے والا، 22 سال ہو گئے اس کو اس فیلڈ میں، قرآن سر کہتا اللہ کی قسم ہے یہی اصلی قرآن ہے۔ اچھا، مجھے پتا تھا یہ اللہ کی جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں، تکیہ کرتے ہیں۔ ان کے گھر میں ڈیکوریشن پیس پڑا تھا غازی عباس کا علم، میں نے کہا اس پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے کہہ کہ یہ اصلی قرآن ہے۔ 2.5 گھنٹوں میں اس نے اس علم پہ ہاتھ نہیں رکھا، یہ بتا دوں آپ کو، منیر ارشد حافظ اللہ گواہ ہیں اس کے۔ 2.5 گھنٹے گفتگو ہوئی، اس نے علم کے اوپر ہاتھ نہیں رکھا، جھوٹ ہے نا۔ تو کوئی بھی شیعہ ایسے ہے نا، وہ اللہ کی قسم کھا لے گا، قرآن سر پہ رکھ لے گا، مسجد میں 7 قرآن سر پہ رکھ لے گا، یہ اعتبار نہیں ہے۔ آپ اسے کہیں جی اللہ اکبر، مولا حسین دے خون دی قسم کھا، سچی سین دی چادر دی قسم کھا، ہاں جی عباس کے علم پہ ہاتھ رکھ کر، کبھی جھوٹی قسم اس پر ہاتھ رکھ کر نہیں کھائے گا، یہ بتا دوں، کیونکہ اس کا اس پر ایمان ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ یاد رکھو، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ،
جو شخص بھی پھر ایمان سے انکار کر گیا، چھوڑ گیا، یہ دیکھ لو کیا اتنی ہمت ہے تمہارے اندر؟ کیونکہ دو چانس ہیں، یا تو یہ ہے کہ عورت غالب آ گئی جو اہل کتاب کی تھی اور اس نے دین بدل دیا اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقط پستاکی کہا بھی تھا، برباد ہو گیا عمل ہو، اس کے عمل حالت اسلام میں اس نے جتنی نیکیاں کی تھی ساری برباد ہو گئی۔ وہ اور وہ فی الآخرت، آخرت میں من الخاسرین، گھاٹا ہی گھاٹا اس کا۔ اسلام قبول کیا کسی نے، حالت کفر کے اندر جتنی نیکیاں تھیں وہ برقرار رہیں گی، دور جاہلیت کی نیکیاں اور دور جاہلیت کے گناہ سارے معاف ہو گئے۔ لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اگر مرتد ہو گیا تو حالت اسلام کے ساری نیکیاں اس کی برباد ہو گئی، سب کچھ ختم اس کا۔ یہ ذہن میرا۔ اب پتہ کیا ہوگا، یا تو عورت آ گئی غالب، دین بدل دیا تو بھی بربادی ہو گئی، مرد آ گیا غالب، یہ بھی چانس ہے نا، عورت مسلمان ہو گئی، فائدہ ہو گیا، 50-50 چانس ہے نا۔ عورت اکڑ گئی، مرد اکڑ گیا، ساری زندگی سر پٹول ٹینشن رہے گی، بگاڑ رہے گا نا۔ وہ کہتی ایسے، وہ کہتا نہیں ایسے، ذہنی ٹینشن آ گئی، گھر ہوتا سکون کے لیے، سکون برباد ہو گیا۔ کتنے آپشن ہو گئے؟ 3۔ چوتھا آپشن یہ ہے کہ دونوں ڈھیلے ہو جائیں، کس کی خاطر؟ اولاد کی خاطر۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا جو نسل پیدا ہوگی نا وہ پھر ایسے ہوگی کہ محرم کے دنوں کے اندر کڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، کالے کرتے بھی پہنے ہیں، کالا جھنڈا بھی لگا ہوا ہے اور تازیے کے جلوس میں بھی شامل ہیں، اور جب عرس کا موقع آ گیا، بہاول حق کا عرس کا، اللہ اکبر، تو وہاں پر مخدوم اور گدے نشین بھی بن کر بیٹھے ہیں، پھر اللہ اکبر وہ پیر خاندان بھی ہیں۔ پھر یہ نتیجہ نکلے گا کہ وہ اللہ اکبر معجون مرکب، چوں چوں کا مربع نسل تیار ہوگی، جو شیعہ نہ سنی دبڑ گسنی، ادھر بھی مل گئے ادھر بھی مل گئے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ نقصان ہو گیا نا، نسل گئی، برباد ہو گئی۔ تو اس لیے فرمایا دیندار رشتے کو ترجیح دو۔ یہ غیر اہل کتاب کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے، حکم نہیں ہے، لیکن فرمایا یہ یاد رکھو وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جس نے ایمان کے بعد کفر کیا فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے عمل برباد ہو جائیں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں اس کا گھاٹا ہوگا۔ اچھا، اب جو پاک دامن مومنہ عورتوں سے نکاح کا حکم دیا تو نکاح کے لیے یہ نہیں کہ ہر عورت سے نکاح جائز ہے، پاک دامن ہے، مومنہ ہے، لیکن کچھ رشتے ایسے ہیں جہاں نکاح نہیں ہو سکتا۔ پڑھا ہے نا جی ہم نے 4 پارے کے آخر میں، 5ویں پارے کے شروع میں، جی یاد ہے کیا؟ سب سے پہلے جو رشتے محرم ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، جی ان میں کتنی قسمیں؟ ایک نسب کے اعتبار سے، دوسرا رضاعت کے اعتبار سے، تیسرا سسرال کے اعتبار سے۔ کتنے؟ 3، نسب، سسرال اور رضاعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو رشتے خون کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، نسب کی وجہ سے، وہ دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہوتے ہیں۔ اب اس رشتوں میں کون سا؟ سب سے پہلے ماں محرم ابدی ہے، نکاح نہیں ہو سکتا، پاک دامن ہے، مومنہ ہے، لیکن نکاح نہیں ہو سکتا۔ دوسرے نمبر پر بیٹی، یعنی یہ محرم ابدی ہے، نکاح نہیں ہو سکتا۔ بیٹیوں کی پھر کتنی قسمیں بتائی تھیں؟ 4، ٹھیک ہے جی۔ بہن بھائیوں کی، بیٹیوں کی کتنے قسم بتائی تھے عبدالمجید صاحب؟ 4۔ کون کون سی؟ عینی، سگے حقیقی بہن بھائی، باپ ایک ہی ماں باپ کی اولاد، جن کا ابا اماں ایک ہی ہے، سگے بہن بھائی۔ دوسرے کیا ہے؟ اللاتی، ایک باپ لیکن مائیں الگ الگ، جی ایک آدمی کی 2 شادیاں ہیں، ایک بیوی سے اولاد ہے، دوسری بیوی سے اولاد ہے، یہ آپس میں کیا لگے؟ سوتیلے جن کو کہتے ہیں، یہ اللاتی بہن بھائی۔
یہ بھی محرم ہے، ابدی ہے، اولاد ہے نا. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے اللہ اکبر اخیافی، ماں ایک باپ الگ الگ. ایک عورت کی شادی ہوئی ایک جگہ پر، وہاں سے اولاد ہوئی، خاوند فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی، اس کی عدت کے بعد اب وہ دوسری جگہ نکاح کرتی ہے، دوسرے خاوند سے بھی اس کی اولاد ہو گئی. اب اس کے پہلے خاوند والی اولاد اور دوسرے خاوند والی اولاد آپس میں کیا لگی؟ اخیافی، بہن بھائی. یہ بھی بہن بھائی ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ یاد رکھنا. اور اس کے بعد کیا تھا؟ رضاعت. رضاعت دودھ، پیدائش سے 2 سال کی مدت کے اندر اس میں 5 دفعہ کسی عورت کا پیٹ بھر کے دودھ پیتا ہے کوئی بچہ. ماں فوت ہو گئی ہے یا طلاق ہو گئی ہے، اس نے دوسری جگہ نکاح کر لیا ہے، یا فزیکلی کوئی پرابلم ہے، دودھ ہے نہیں، اس کا بیماری ہے، تو وہ اب کسی اور عورت سے دودھ پلواتے ہیں. اچھا، اب ظاہر ہے جس سے دودھ پلوا رہے ہیں اس کا کوئی بچہ ہے تو دودھ ہے نا اس کا، وہ بچے کے بغیر تو دودھ نہیں ہے. تو اب یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اس نے ایک دفعہ منہ لگایا اور اپنی مرضی سے پھر چھوڑا، یہ ایک ہو گیا. دوسری دفعہ منہ لگایا پھر اپنی مرضی سے چھوڑ دیا، یہ 2. اس طرح 5 دفعہ اگر کیا اس نے تو وہ کیا ہوگا؟ ان کا فیملی ممبر بن گیا. وہ لڑکی ہے اگر اس عورت کی تو وہ اس کی دودھ والی بہن، لڑکا ہے دودھ والا بھائی، وہ عورت دودھ والی ماں، اس کا خاوند دودھ والا باپ، رضائی باپ. ہاں جی، اس کے جو دودھ والی بہن بھائی ہیں ان کا ماموں اس کا ماموں، ان کا چچا اس کا چچا. یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے جی. یہ اسی طرح رشتے، صرف فرق یہ ہے ان کا پردہ بھی نہیں ہوگا، نکاح بھی نہیں ہو سکتا آپس میں. صرف اس کا جس نے دودھ پیا، اس کے باقی بہن بھائیوں کا ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ تو نہیں ہے نا بہن بھائی. صرف یہ فیملی ممبر ہے جس نے پیا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے جی. اچھا، صرف جداد میں وارث نہیں ہوگا، جداد اپنے نسب والے خون والے جو باپ ہے اس سے لے گا، وہ اس کی آئے گی. تو یہ اب اس میں کیا آ گیا؟ ایک ماں محرم ابدی، باپ محرم ابدی، بیٹی کا باپ سے نکاح نہیں ہو سکتا، ماں باپ محرم ابدی. دوسرے نمبر پر بیٹا بیٹی، یہ محرم ابدی، ٹھیک ہے جی. وہ 4 قسم کے بیٹے بیٹیاں محرم ابدی. اس کے بعد کیا آتا ہے جی؟ اللہ اکبر، بھائی، 4 قسم کے بھائی، عینی، اللاتی، اخیافی، رضائی، یہ محرم ابدی ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اللہ اکبر، بہن، 4 قسم کی بہنیں، یہ بھی کیا ہے؟ محرم ابدی ہیں، نکاح نہیں ہو سکتا. اچھا، یہ کیوں بتا رہا ہوں کہ محسنات من المؤمنات، پاک دامن بھی ہیں، مومنہ بھی ہیں، لیکن آگے یہ رشتے رکاوٹ ہیں، لہذا نکاح نہیں ہوتا، اس لیے وضاحت کر رہا ہوں. اب کوئی کہے جی دیکھو جی مومنہ پاک دامن سے نکاح کی اجازت دی اللہ تعالیٰ نے، اب یہ رشتوں کی ضرورت ہی نہیں. نا، وہ برقرار رکھنے، وہ حکم پہلے آ چکا ہے. اچھا، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ ماں آپ، ہاں جی، بیٹا بیٹی، بہن بھائی، ہاں جی. اور اس کے بعد کیا آتا ہے؟ خالہ، ماں کی بہن، یہ محرم ابدی ہے، ٹھیک ہے. 4 قسم کی خالہ ہے. اسی طرح سے پھپھی، 4 قسم کی پھپھیاں، ٹھیک ہے جی، یہ بھی محرم دی. بھانجی، 4 قسم کے اس سے بھانجی، اور بھتیجی، 4 قسم کے سے بھتیجی. یہ کتنے ہو گئے؟ 7 رشتے ہیں. ان کا نکاح آپس میں نہیں، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ ہے نسب کے اعتبار سے، اور اسی طرح دودھ کے اعتبار سے بھی یہ سارے رشتے، ٹھیک ہے جی. ماں باپ، بیٹا بیٹی، بہن بھائی، ہاں جی، اسی طرح سے خالہ، بھانجی، اور پھپھی بھتیجی، ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے سسرال کے اعتبار سے، ساس محرم ابدی ہے. کیا ہے؟ بیوی کو طلاق ہوگی، بیوی فوت ہوگی، تب بھی ساس سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ ہمیشہ کے لیے محرم ہے. سسر محرم ابدی ہے، بہو کا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی. جس لڑکی کی شادی ہو کر گئی ہے اس کا وہاں پر صرف سسر سے پردہ نہیں ہے، بس باقی سب سے پردہ ہے. ہمارے یہاں پر چچی اور ممانی کو محرم سمجھ لیا گیا ہے، یہ محرم نہیں ہے. خالو اور اس کو پھپھا کو محرم سمجھ لیا گیا، یہ محرم نہیں ہے، یاد رکھیں.
بھابھی کو محرم سمجھ لیا گیا ہے ماں کی طرح، یہ محرم نہیں ہے. بھائی فوت ہو گیا بھابھی سے نکاح ہو سکتا ہے، ماموں فوت ہو جائے ممانی سے نکاح ہو سکتا ہے، چچا فوت ہو جائے چچی سے نکاح ہو سکتا ہے، خالہ پھوپھی سے نہیں ہے. ہم عمل نہ کریں کہ الگ بات ہے، لیکن شریعت کا حکم جو ہے نا وہ یہی ہے. ہندوؤں میں بھی چچا کے بیٹے سے پردہ کرتے تھے. ہندو عورتیں جو پہلے پرانی ہوتی تھی ایسے گھونگھٹ ڈال کے اس کے سامنے نہیں آتے تھے. عیسائیوں میں بھی ایسا تھا، کیتھولک عیسائیوں میں بھی چچا کے بیٹے سے پردہ، یعنی کزنوں سے پردہ کرتے تھے. یہ تو اب تو ایک لہر چل پڑی ہے نا فحاشی کی، اب تو کسی سے پردہ ہی نہیں ہے الا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، تو اب وہ کیا بتا رہا تھا، ساس سسر، یعنی اسی طرح سے داماد گیا ہے سسرال میں تو اس کا صرف ساس سے پردہ نہیں ہے، بہو گئی ہے تو اس کا صرف سسر سے پردہ نہیں، باقی سب سے پردہ ہے. ہندو تو جو ہے چاچے کی بیٹی نہ نہیں کرتے وہ ہندو، اس لیے چچا کے بیٹے سے اولاد سے نکاح نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہمارا پیچھے دادا ایک ہے. اور عیسائیوں میں بھی کچھ کہیں یہ باتیں موجود ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ محرم رشتے. اچھا، اسی طرح سے یہ یاد رکھیں، پاک دامن لڑکی اہل کتاب کی تو آ سکتی ہے مومن مسلمان کے پاس ان شرطوں کے ساتھ، محسنین غیر مسافرین اور متخذی اقدان کے ساتھ. لیکن مسلمان مومنہ پاک دامن لڑکی کسی یہودی عیسائی سے کے نکاح میں نہیں دیں گے مرد کے، کیونکہ عورت ذات ہے، وہ تو اس کو خراب کریں گے. شیعوں کو رشتہ دے دیا، مشرک کو رشتہ دے دیا. اچھا، اب جو آج شرک کرنے والے ہیں، قبر پوجنے والا ہے، کوئی اس طرح پوجنے والا ہے، یہ اہل کتاب کے زمرے میں آئیں گے. قرآن کو تو مانتے ہیں نا، حدیث کو تو مانتے ہیں نا، تو یہ اہل کتاب کے زمرے. اس وجہ سے ان کا رشتہ پاک دامن لڑکی اگر کوئی ہے تو وہ نکاح کر لیں، لیکن توحید و سنت والی لڑکی اللہ اکبر ایسے مشرک بدتی کے اللہ اکبر نکاح کے اندر نہ دی جائے، کیونکہ وہ اس کو خراب کریں گے، اس کا عقیدہ بدل کے رکھ دیں گے. وہ بیچاری دفاع نہیں کر سکے گی، گھر بچائے یا ایمان بچائے. تو اس لیے یہ چیز دیکھنی ہے. اور ڈاکٹر ذاکر ناگ حفظہ اللہ تعالیٰ تو اس کا ایک مثال اس طرح دیتے ہیں کہ آپ رکشے کا ایک ٹائر ٹریکٹر والا لگا دو اور ایک ٹائر اس کا موٹر سائیکل والا لگا دو، رکشہ صحیح چلے گا؟ یہ جب ایمان کا فرق ہے، ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، تو یہ یاد رکھنا ہے اللہ اکبر یہ باتیں. اسی طرح زانی کے ساتھ بھی نکاح کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر توبہ کر لے تو پھر اجازت ہے اس کے لیے. تو یہ احکام دیے ہیں شریعت نے. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جس نے ایمان کے ساتھ کفر کیا، ایمان کو چھوڑ دیا بیوی کی محبت میں، فقد حبط عملہ، یاد رکھے اس کے عمل برباد ہو گئے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں من الخاسرین، نقصان اٹھائے گا. اللہ سے دعا اللہ سب نے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا سبحانک اللہم وبحمدک.